السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکان کا جو 2 روزہ سرکاری دورہ ہے، اس کے تمام ویژولز آپ نے اور فوٹیجز آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرین پر دیکھی، کس طرح پرتپاک استقبال کیا گیا اسلام آباد، اور انہوں نے ایرانی صدر نے سب سے پہلے علامہ محمد اقبال کے مزار پر حاضری دیتے ہوئے انہیں اپنا مشعل راہ قرار دیا، اور انہوں نے شاعر مشرق کی خدمات اور گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت انہوں نے پیش کیا۔ اور جب وہ پاکستان تشریف لائے، لاہور میں سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ان کا استقبال کیا۔ ون آن ون ملاقات ہوئی۔ انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ۔ اس دورے کے کئی پہلو ہیں جس پہ ناظرین بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے ثقافتی، تصویراتی، علاقائی، جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک جو اس کے پہلو ہیں اس پر ہم روشنی ڈالیں گے، اور اس کا کیا گلوبل امپیکٹ ہوگا۔ یہ ایک بڑا اہم ہے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے تمام لوازمات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی تسلسل میں وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 ٹوک الفاظ میں اپنی مشترکہ پریس کانفرنس جو کہ ایرانی صدر کے ساتھ تھی، انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایران کے پرامن نیوکلیئر پروگرام کے حصول میں ہم حمایت جاری رکھیں گے، اور ساتھ میں انہوں نے اسرائیلی بربریت کا بھرپور انداز میں اس کی مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ ایرانی بھائیوں کی شہادت اور جرنیلز کی شہادت پر شدید غم و غصے کا بھی اظہار کیا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے کہا پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے، اور ساتھ میں انہوں نے اس پرتپاک استقبال پر پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے پاکستان۔ اب ناظرین، یہ جو پہلو جن کا آپ کو میں نے ذکر کیا، ان پہلوؤں پر جو روشنی ڈالیں گے وہ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں ایک مہارت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف کرواتے چلیں، متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور آپ کی اسپیشلٹی ہے کہ آپ فارن افیئرز پر آپ کی بہت گرپ ہے۔ متین حیدر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ استاد محترم بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر منور حسین صاحب، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ اور ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، فارمر ایمبیسڈر، ہمیشہ سے اپنی سفارتی تجربات شیئرز کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ اور کچھ ہی دیر میں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، دفاعی ماہر ہیں، اور موجودہ حالات کے تناظر میں جنرل صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس پر روشنی ڈالی ہے، اور پاکستان کی اس تصویراتی اہمیت سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس پہ بات کی ہے۔ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ متین صاحب، سب سے پہلے گفتگو کا آپ سے آغاز کریں گے۔ یہ بتائیے سر، اس دورے کا بہت سارے پہلو ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کے تصویراتی پہلوؤں پہ تھوڑی روشنی ڈالیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت شکریہ۔ دیکھیے، آپ نے تصویراتی پہلو یا اسٹریٹجک اسپیکٹ، یہ بالکل اس وقت جو خطے کے عالمی حالات و واقعات ہیں اس کے تناظر میں یہ اسٹریٹجکلی انتہائی امپورٹنٹ وزٹ ہے، اور اس کے پہلو یہ ہیں، ایک تو ایران پاکستان کا ہمسایہ، دوسری بات ہے خطے میں ایک انتہائی اہم پاور ہے، پاکستان بھی ایک بہت بڑی پاور ہے، اور پاکستان کی پاور کا آپ نے ڈیمونسٹریشن 10 مئی کو دیکھا، تو پاکستان بھی خطے کی ایک انتہائی اہم بڑی پاور ہے۔ ایران خود ایک بہت بڑا آئل ایکسپورٹنگ سر اگر کنٹری میں ہے، اس میں ایڈ کر دوں کہ دنیا کی بڑی ایک اہم جی دنیا طاقت کی ہے۔ ایک بڑی اہم طاقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خطے کی بڑی اکانومی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ امریکی پابندیاں ایران کے اوپر لگی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کے اوپر پابندیاں نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کوآپریشن، کاؤنٹر ٹیررزم، یہ وہ تمام تر اس کے جو تصویراتی پہلو ہیں پاکستان ایران تعلقات کے، اس تمام کانٹیکس میں۔ اور جب ہم اسٹریٹجک ڈائلاگ یا اسٹریٹجک ڈیپتھ یا اسٹریٹجک اسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، اس میں تمام پہلو کور ہوتے ہیں، ٹریڈ، اکانومی جن کا آپ نے ذکر کیا، سیاحت اور ثقافت، اور یہ تمام تر چیزیں۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو پہلے تو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے مئی کے آخری ہفتے میں جو ہے وہ ایران کے دورے پہ تشریف لے گئے ایک دن کے لیے، اور بنیادی مقصد یہ تھا اور اسی عزم کا اعادہ ایران کی جی سرزمین پہ ایران بھی کی کیا۔ سرزمین پہ کیا۔ ان کا شکریہ ادا کیا کہ پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں ایران نے پاکستان کی سپورٹ کی، اور ایرانی پریزیڈنٹ بنیادی طور پہ یہاں پہ تشریف لائیں کہ پاکستان نے جو سپورٹ کھل کے اسرائیلی بربریت کی مذمت کی، جو بربریت اور جو جارحیت اسرائیل نے ایران کے خلاف کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
یہ اگر ہم اسی طریقے سے اپنے معاملات کو طے کریں تو خطے کے اندر بے پناہ پوٹینشل ہے. ایک ایمرجنگ بلاک ہے. بلاک تو آلریڈی ECO کی صورت میں بنا ہوا ہے, اقتصادی تعاون تنظیم کی صورت میں بنا ہوا ہے, لیکن وہ 10 کنٹریز کا ایک اکنامک الائنس ہے. ہمیں پاکستان اور ایران کے تعلقات کو اسی اسٹریٹجیکلی لے کے آگے بڑھنے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی زائرین ٹریول کرتے ہیں. وہ ایران کی اکانومی کو بھی ایک بوسٹ ملتا ہے, اس سے آگے وہ عراق جاتے ہیں. اچھا کلچرل متین حیدر بانڈز صاحب, آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. ڈاکٹر منور حسین صاحب, میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. پاک انڈیا جو وار ہوئی اس میں کچھ ٹیکنیکل, فزیکل, مورل, ایتھیکل سپورٹس ہمیں رہی مختلف ممالک کی. ایران کے ساتھ ہمیشہ جو ہے پاکستان بھی کھڑا رہا, اور ایران نے بھی ایک اچھا دوست, ایک اچھے بھائی کا جو ہے وہ عملی مظاہرہ پیش کیا. وزیر اعظم کی پاکستان کے اندر ایرانی صدر کی موجودگی میں اور اپنے حالیہ ایرانی دورے میں ان کے پرامن نیوکلیر پروگرام پہ ان کا ساتھ دینا اور اسرائیل کی بربریت پر کھلے الفاظ میں بات کرنا کس بات کی غمازی کرنا ہے؟ دیکھیے, پاکستان کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ہمیشہ ہم نے انٹرنیشنل لا اور UN چارٹر کی رسپیکٹ کی اور اس کے مطابق چلے ہیں, اور ہمارا موقف اس کے مطابق ہوتا ہے. بالکل. فلسطینین ایشو ہو, کشمیر کا ایشو ہو, لہٰذا NPT کی کلاس 10 جو ہے وہ الاؤ کرتی ہے ایران کو کہ وہ پیسفل پرپزز کے لیے استعمال کرے یورینیم کو. البتہ اگر اس کی سوورینٹی کو کوئی گراس بریچ ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ NPT سے اپنے آپ کو دستبردار کر سکتا ہے, اور ایران نے اس بات کا اندیا بھی دیا. یونینیمس ان کی ریزولوشن بھی سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی دیا. IAEA کے حوالے سے ایران کے اندر یہ خدشہ موجود ہے کہ سپٹمبر کے اندر این ممکن ہے کہ یورپین یونین انسٹیگیٹ کرے UN سینکشنز اگینسٹ ایران یورینیم کے مسئلے پہ, اور اس پہ ایران نے یہ اندیا بھی دیا ہوا ہے کہ اس صورت میں ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ ہم NPT سے باہر نکلیں. اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. دیکھیں, پاکستان اور ایران کے درمیان میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ایران کی سیکیورٹی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا ڈومینو ایفیکٹ پاکستان پہ آئے گا. پاکستان کے اندر اگر سیکیورٹی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا ڈومینو ایفیکٹ ایران کے اوپر آئے گا. تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ ہم آرک اینیمی انڈیا ایسٹرن بارڈر پہ فیس کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ویسٹرن بارڈر جو ہے ہمارا اسٹیبلائز ہو. چوتھا, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب نے بالخصوص طور پہ جو ویلکم کیا ایرانی پریزیڈنٹ کو, وہ ایک سگنلنگ ہے اور ایک میسج ہے. کس کو؟ ایکسٹرا ریجنل اینڈ ریجنل پاورز کو. دیکھیں, ہم اسرائیل کے خلاف اور ایران کے ساتھ کھڑیں, اور ساتھ ساتھ جو الیکٹورل پالیٹکس ہے آپ کی, ادھر بھی میسیجنگ ہے. بیکاز پاکستان کے اندر جو پبلک اوپینین کا ٹرینڈ ہے, جس کی ذکر خود پرائم منسٹر صاحب نے آج کیا, کہ پاکستان کی سینٹیمنٹس ایران کے ساتھ اور اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ میسیجنگ تھی بنیادی طور پہ گلوبل پلیئرز کو بھی. اچھا سر, پاکستان کے عزائم ہمیشہ سے اپنے نیبرز کنٹری اور جہاں جہاں پر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں یا جہاں جہاں آکوپیشن ہے, پاکستان نے تو اپنا موقف واضح رکھا ہے کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہا ہے, اور بربریت جہاں پہ ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی ہے. دیکھیں, مسلم دنیا کے ساتھ ہمیشہ پاکستان کھڑا ہوا ہے. الجزائر کا معاملہ ہو, کہیں بھی آزادی کا تحریک کا مسئلہ ہو, فلسطینین ایشو ہو, کشمیر کا مسئلہ ہو, ہرزیگووینا بوسنیا کا ایشو ہو, پاکستان کو آپ نے سر فہرست پایا ہے. اور گو کہ ہمارے درمیان میں کتنے بھی اریٹیشن یا اختلافات ہوں, لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کیونکہ میں میجر صاحب کے پاس, جنرل صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, ان کے لیے بھی بڑے اچھے سوالات ہیں, لیکن میں سفارتی طور پر جو ہے اس کا ڈیفینیٹلی ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو بھی اس کا سہرا سر کرنا ہے, اور ان کو بھی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کے سفارتی پہلو پر ذرا روشنی ڈالیے گا سر. اور یہ جو فائنینشیل سینکشنز ہیں ورلڈ وائڈ, ایران جو ہے اس کے نرغے میں ہے اور عرصہ دراز سے اس کے نرغے میں ہے, تو جو دو طرفہ ہمارے تعلقات اور مشترکہ مفادات ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کسی کو پریشانی ہو سکتی ہے, ہوئی ہے, یا آنے والے دنوں میں ہوگی؟ نہیں, پریشانی تو کجا, لیکن اس میں خلاف ورزی ہو سکتی ہے نا, کیونکہ دو طرفہ جو سینکشن لگائے گئے ہیں ایران پر امریکہ کی طرف سے, UN کا سینکشن تو نہیں ہے ابھی, لیکن دو طرفہ جو ایران کے سینکشن تر جو ہے وہ تو ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے تحت لگائے جاتے ہیں, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کو اناؤنس کر دیتی ہے امریکہ کی. تو انہوں نے جو سینکشن لگائے گئے ہیں اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آج بھی جتنے معاہدے ہوئے ہیں, اس سے پہلے MOU اور معاہدے جو ہمارے ہوئے ہیں, اس میں ہم نے اس کی خلاف ورزی تو کہیں بھی نہیں کی, اور نہ ہی ہم نے جب جو بھی بیانات دیے ہیں سفارتی طور پر, اس میں کہیں ہم نے ذکر کیا ہے کہ ہم ان سینکشن کے خلاف. سینکشن ہے کیا؟ بیسیکلی تو انرجی پر سینکشن ہے, وہ جو امریکہ نے لگائی ہوئی ہے ایران پر بائیلیٹرل, اور اس کے لیے اگر آپ کوئی دوسرا فریق یا کوئی دوسرا ملک
اگر ایران سے تجارت کرتا ہے اس معاملے میں، جن آئٹمس پہ، جن سیکٹرز پہ لگی ہوئی ہے پابندی ایران پر، تو وہ ملک بھی امریکہ کے بائیلیٹرل سینکشن کے زد میں آ جاتا ہے، اور امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ کوئی ملک بھی اگر ایران سے تیل خریدے گا تو ہم اس پہ سینکشن لگا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہم یہی رویہ اختیار کریں گے۔ تو ہم تو ان سے تیل تو نہیں لے رہے ہیں نا۔ ہم نے آج جو انرجی کے بارے میں بات کی ہے وہ انرجی انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کی ہے، ہم ان سے انرجی لے نہیں رہے ہیں۔ ماں سوائے بجلی کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس سینکشن میں بجلی کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور یورپین یونین نے بھی بجلی کے بارے سر میں ہم نے کبھی کوئی بلکہ ذکر اس سے پہلے گوادر کے لیے 100 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ایران سے لی ہے، آلریڈی وہ چیز موجود ہے، اور ابھی بھی ہم بلوچستان میں ہمارے پاس بجلی آ رہی ہے ان سے۔ بالکل تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس پہ کوئی پاور، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ امریکہ کی سینکشن اس سیکٹر پہ لگی نہیں ہوئی ہے، انرجی میں سے الیکٹریسٹی پر نہیں لگی ہوئی ہے۔ وہ تمام سینکشن جو کہ ان کو انرجی سے ریلیٹڈ ہے، ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے، اس پہ لگائی ہے، یہ بچا ہوا ہے۔ اگر اس پہ لگ گیا تو ظاہر ہے پھر پاکستان کو اجتناب اچھا، کرنا میں پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب اس سے ایک بڑا ایک اہم نکتہ ہے، میں بات کرنا چاہوں گا۔ $10 بلین تک جو ہے تجارتی حجم کو بڑھانے کی بات کی گئی ہے، ٹریڈ کو بڑھانے کی بات کی ہے، فائنینشیل سینکشنز کے باوجود بھی، بڑی ہرڈلز کے باوجود بھی، ایون کہ ٹرکی کے ساتھ ایک محتاط اندازے کے مطابق more than 22 بلین کی ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ، اور دیگر رشیا اور دیگر ممالک کی بھی ٹریڈ چل رہی ہے۔ تو سر ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجئے گا کہ حدود و قیود کا تعین کیا کیا گیا ہے ان ٹریڈز کے اندر، ماضی کے جو ممالک نے جنہوں نے ایران سے ٹریڈ کیے؟ بڑی ضخیم قسم کی اس میں رولز اس میں ہے، ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے قاعدے قانون، جس کے تحت وہ سینکشن امریکہ لگاتا ہے اپنے ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے۔ اس میں ان تمام آئٹمس میں جس میں ہم 10 بلین تک لے کے جانا چاہتے ہیں، اس میں بڑی ٹریڈیشنل قسم کے آئٹمس ہیں اور سیکٹرز ہیں، لہٰذا وہ انرجی والی سائٹ پر تو دیکھیں ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہی ابھی تک مکمل اس لیے نہیں ہو سکا کہ اس میں سینکشن ہے کہ ہم انرجی ان سے گیس نہیں لے سکتے ہیں، ان سے ہم آئل نہیں لے سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ لگا ہوا ہے۔ باقی یہ جتنے سیکٹرز ہیں ہمارے چل رہے ہیں، وہ سمگلنگ کو تو ہم ظاہر ٹریڈ نہیں کہیں گے، وہ تو اب سمگلر کہیں بھی کچھ بھی وہ کرتے رہتے ہیں، ان کو کنٹرول تو دونوں ملکوں کو کام ہے کرنا، اور پاکستان کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے سمگلرز کے سمگلنگ سے، بلکہ نقصان ہے پاکستان کو، اور ایران کو بھی کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے، ایران کو بھی نقصان ہے، ڈیوٹی اور ان کی ساری چیزیں اس میں وہ ملک کو نہیں ملتی ہیں، لوگ لے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ 10 بلین تک اگر ہم لے جاتے ہیں تو بہت سارے سیکٹرز ہمارے ایسے ہیں جس میں کہ ہم ان کو بڑھا سکتے ہیں۔ بارڈر ٹریڈ میں ہم لیگلی بارڈر ٹریڈ ان سے کریں، ان سیکٹرز میں کریں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، اس کے علاوہ باقی چیزیں ہیں، تو اس میں اگر ٹریڈ کیا جائے تو اس میں کوئی ایسی اس میں کوئی قدغن نہیں ہے اس معاملے میں۔ اسی طریقے سے ہم نے ایف ٹی اے کا ذکر کیا کہ وہ ہم فائنلائز کرنا جا رہے ہیں۔ پی ٹی اے یعنی کہ پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ ہمارا آلریڈی ان کے ساتھ موجود ہے، ایران کے ساتھ۔ باقی تو معاملات ہیں اس میں تو کوئی سینکشن کی بات آتی نہیں ہے، جیسے بارڈر سیکیورٹی یہ بہت آپ نے عام نکتہ اٹھایا ہے ڈاکٹر صاحب، یہی یہی تو ہمارے دیکھنے والے آپ سے استفادہ اٹھاتے ہیں کہ آپ وہ کور ایشوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر متین حیدر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایرانی صدر نے خاص طور پر غزہ میں فوری جنگ بندی کے ساتھ ساتھ انہوں نے امہ کو اتحاد کی بات کی ہے کہ اہم ضرورت ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اتحاد ہو امہ میں۔ اس کو دیکھتے ہیں عصر حاضر کے کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم نکتہ ہے یہ کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو غزہ کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پہ ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی پروپوزلز پیس کے حوالے سے آتی ہیں وہ آگے پروگریس نہیں ہوتی، وہ میٹیریلائز نہیں ہوتی۔ ابھی حماس نے کہہ دیا کہ ہم کنٹینیو کریں گے چونکہ ہم ڈس آرم نہیں ہوں گے، یعنی ہم اسلحہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس میں جو ایک اہم بات ہے مسلم امہ کا اتحاد، اور اس طرف تو ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بہت زیادہ روشنی ڈالی، وہ تو ہونا چاہیے، لیکن بعض مغربی ممالک جو ہیں ان کا ضمیر ابھی جاگا ہے۔ برٹن، فرانس، اسپین، اٹلی، فن لینڈ، کینیڈا، ان تمام ممالک نے کہا کہ ہم فلسطین کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ برطانیہ، فرانس اور اسپین اور کچھ ممالک کا پریشر تھا، جس کے باعث وہاں پہ جو انتہائی اہم ترین جو امداد ہے، خاص طور پہ خوراک، اس کی اجازت دی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں مسعود پزشکیان صاحب کی جو تجویز ہے اسلامی امہ میں اتحاد کی، وہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کو محض ایک پروپوزل اور محض
اس کو آرکائیو میں ڈمپ نہیں کر دینا چاہیے. اس کے اوپر پریکٹیکلی پاکستان کو دیگر ممالک کے ساتھ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے, چونکہ انہوں نے بار بار اسلامی امہ کا اتحاد کا ذکر کیا, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کوٹ کیے, اور بار بار کہا کہ ایران مشعل راہ قرار دیا. تو علامہ اقبال کی شاعری میں بھی یہ ہمیں میسج ملتا ہے, ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے افکار میں بھی یہی میسج ملتا ہے کہ ہم ایک مسلم بلاک ہیں. خاص طور پہ اقبال کی شاعری سے ایران بہت متاثر ہے, اور وہ باقاعدہ ان کی جو پرشین ماضی کے صدور نے ہمیشہ ان کا ذکر ماضی کیا ان کے ساتھ کھڑے رہیں. تو یہ انتہائی اہم پر ہے. اگر اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ کام کیا جائے تو اسلامی دنیا میں, اسلامی امہ میں جو اس وقت انتشار ہے, جو خلفشار ہے, آپ نے دیکھا شام میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, آپ کے سامنے دیکھیے کہ اس وقت لیبیا میں کیا ہو رہا ہے, خانہ جنگی, اس وقت سوڈان میں کیا ہو رہا ہے, جتنے بڑے بڑے مضبوط اسلامی ممالک تھے. اچھا متین حیدر صاحب, میں کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ پڑھاتے بھی ہیں اور یو ایس اسٹریٹجک اسٹڈیز کو بھی آپ کا بڑا فوکسڈ رہتا ہے, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ کو نہیں لگتا کہ غزہ کے معاملات کے بعد جو ہے امہ نے سٹینڈ لیا ہے اور پاکستان نے اس کو لیڈ کیا ہے؟ او آئی سی کی بات کر لیں, ایون کہ یو این میں جا کے انہوں نے لیڈ کیا ہے, اور سیکیورٹی کونسل میں جا کر انہوں نے غزہ, اور پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا معاملہ دیکھ لیں, یا یو این کی جو حالیہ ریزولوشن ہے اگینسٹ اسرائیل, انسانی حقوق کونسل کی ایون کی بات کریں, تو پاکستان تو بڑے سر فہرست, اور امہ اب بتدریج جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس یونٹی کی طرف بڑھ رہی ہے. دیکھیں اس وقت جو وقت ہے وہ رائپ ہے, یعنی پکا ہوا ہے. جس طرح سے گلوبل نارتھ کا متین حیدر صاحب نے ذکر کیا, بالکل بجا طور پہ فرمایا. یو کے ہے, کینیڈا ہے, آئرلینڈ ہے, اسپین ہے, بیلجیم ہے, ایک کے بعد ایک اعلان کر رہا ہے کہ سپٹمبر میں ہم فلسطین کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک انفارمیشن لیک آؤٹ ہوئے, غالباً فائنینشل ٹائمز نے کیا ہے, آج میں اسے دیکھ رہا تھا, جس کے مطابق انہوں نے جو اپنے ڈونرز ہیں ان سے کہا ہے, اور جوئش لابی کے جو ڈونرز ہیں ان سے کہا ہے کہ امریکہ کے اندر ایون رائٹ ونگ جو ہے, رائٹ ونگ پالیٹکس کے اندر ان کے خیالات تبدیل ہو رہے ہیں, اینٹائی اسرائیل خیالات بڑھ رہے ہیں, تو لہٰذا آپ کو ابھی تبدیل ہونا پڑے گا. سر یہ پہلے بھی تھا, نہیں مجبوری تھی, نہیں مجبوری جی اب اوپن ہے. اب اس کی دو مثالیں دے دیتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ جو ڈیموکریٹس تھے ان کے جو اب سروے آیا ہے اس میں 58% سے ڈکلائن کیا اسرائیل کے لیے سپورٹ 17 اور 19% پہ, جبکہ نیو یارک کے اندر 13% پہ آ گیا ہے, اور رائٹ ونگ پالیٹکس کے اندر تو ایون 7% پہ آ گیا ہے. تو پریشر اس وقت بڑھ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ واپس آؤں گا, لیکن اسے میں یہاں پہ کنکلوڈ تھوڑا سا ہی کرتا ہوں. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رائٹ ونگ کے جو دھڑے تھے وہ اب اس اینٹائی اسرائیل جو ہے وہ ایک نیریٹو جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے, اور اس کا میں ایک جملہ اگر کہہ دوں ڈاکٹر صاحب, ایک جملہ کہہ دوں, یہ تھا کہ آپ کے گلوبل ساؤتھ بھی اس معاملے کے اوپر بڑی تیزی سے جا رہے تھے. ساؤتھ افریقہ لیڈ کر رہا تھا, مڈل ایسٹ میں تھوڑا مسئلہ تھا, لیکن اب سعودی عرب کے بیانات دیکھیں, یو اے ای نے سفارتکار ایون نکال دیا اسرائیل کا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت پکا ہوا ہے, لہٰذا اس میں دونوں ممالک کو لیڈ سعودی عرب نے ایک اسرائیلی منسٹر کی اشتعال انگیزی کی شدید مذمت, اور بڑا بلکہ چائنا نے بڑا اس میں کلیدی رول بھی پلے کیا, ان کے فارن منسٹرز کو بٹھانا, بہت ساری چیزوں کا بڑا اچھے. جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سارے پہلوؤں پہ ہم نے بات کر لی, کیونکہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے دفاعی. انڈیا اور پاکستان کا سر جب ٹاکرا ہوا تھا تو ایران کے حوالے سے ہمارے ہاں بھی ایک فیک نیوز اور ایک پروپیگنڈے کا بازار گرم تھا ایران کے حوالے سے, اور وہ فیک نیوز کی بھرمار تھی سوشل میڈیا پہ. آج اس دورے کے بعد میرے خیال میں سر اس کی نفی ہو گئی ہے, ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل. آئی تھنک بڑا جو پولیٹیکل سچویشن ہے ہمارے ایشیا میں, اور خاص طور پہ ایران اور افغانستان کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑا اس وقت چیلنجنگ ٹائم ہے جی. اور نئی جو کہتے ہیں نا کہ ایک نئی شطرنج جو ہے وہ بچھائی جا رہی ہے, اور پاکستان کا رول الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک پھر پوری دنیا ریئلائز کر رہی ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. اور دیکھیں تینوں بڑی طاقتوں کے انٹرسٹ ہیں, ایران کے اندر بھی ہیں اور افغانستان کے اندر بھی ہیں, اور مینلی اکنامک انٹرسٹ ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ چائنا جو ہے نمبر 1 وہ اس کو اکنامکلی اور بیٹر پولیٹکس کے ساتھ اپنے ایک اپنی ریلیونس کریٹ کرنا چاہتا ہے اور اپنے پرسو کرنا چاہتا ہے اپنے اکنامک اینڈ پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو. رشیا جو ہے وہ اس وقت کنٹیسٹنگ موڈ میں ہے, لیکن اس نے آلریڈی ایران میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور آف کورس افغانستان بھی اس کو افیکٹ کرتا ہے, تو وہ بھی اکنامک ایکٹیویٹیز اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے کرے. جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ مڈل ایسٹ جب ایران کا آتا ہے تو اس نے کائنیٹک اپلیکیشن کی ہے, افغانستان میں کولیبریشن کوآپریشن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو اس سے پاکستان کے جو کلیدی کردار ہے جی وہ سامنے آیا ہے.
اب جب ایران اور پاکستان کی آپ بات کریں تو دیکھیں جی پاکستان کو چیلنجز تو رہے ہیں, ایران سے بھی رہے ہیں اور افغانستان سے تو آف کورس ابھی ہم کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوئی ہے. وداؤٹ ایران اینڈ پاکستان ہمارا جو بلوچستان ہے جی, اس میں جو مکمل جی بڑا اہم نقطہ ہے جی, بہت بہت چیلنجنگ ہے جی. اور اگر یہ ایران کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر شورش پاکستان میں اور بڑھے گی تو یہ ایران کو زیادہ امپیکٹ کرے گا جی. بالکل اسٹیبلٹی ان بلوچستان, اس کا جو سستان کا علاقہ ہے یا جن کا بلوچستان بالکل سر, آگے بڑھیں گے, یہ ڈیزائنز آگے بڑھیں گے, یہ رکنے والے نہیں. اچھا سر, آپ کو نہیں لگتا کہ ایرانی صدر کا اقتدار کے بعد پہلا دورہ پاکستان کا اور اسرائیل ایران کرائسس کے بعد, وار کے بعد پہلا دورہ پاکستان کا, یہ دونوں جو پہلو ہیں اس کا گلوبل کیا میسج اور امپیکٹ ہے سر؟ دیکھیں, ایک تو ایران تھوڑا سا آئسولیشن کا شکار ہوا ہے, رہا ہے پاس پہ بھی, اور اکنامک آئسولیشن کا بھی, اور ابھی دیکھیں جس طریقے سے ان کے اوپر اکنامک کنسٹرینٹس اور آئیں گے تو آف کورس وہ اپنی لیوریج بڑھانا چاہتے ہیں. پھر پاکستان نے بڑا پرنسپل سٹینڈ لیا جی ایران کے اوپر جب امریکہ کا اور اسرائیل کا حملہ ہوا ہے. ایون امریکن جو حملہ ہے اس کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے اور اس کو ایران کی ساورینٹی کے خلاف قرار دیا گیا ہے. پاکستان نے بڑا کلیئر بلیک اینڈ وائٹ جسے کہتے ہیں نا, اس پہ اپنی پوزیشن لی ہے, کوئی گرے میں نہیں رکھا, ان لائک انڈیا کے وہ زیادہ تر گرے میں رہتا ہے. اور پاکستان نے جتنا سپورٹ کر سکتا ہے آئی تھنک کیا, اس کی ریکگنیشن ریئلائزیشن ادھر بھی ہے. اس لیے تو ایران کی پارلیمنٹ میں آپ کو تشکر پاکستان کے نعرے سننے کو ملے, بڑے عرصے کے بعد سننے کو ملے کہ وہاں, اور فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ وہاں کی پبلک میں, عوام میں پاکستان کی ایک جو اہمیت کہہ لیں یا جو پاکستان کی جو محبت کہہ لیں ایران کے لیے, یا پاکستان کا, حالانکہ ہم وکٹم رہے ہیں تھوڑا سا ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں, ایران کی سرزمین سے لوگ آپریٹ کرتے رہے ہیں, بٹ اینی ویز دیر آئے درست آئے والی بات ہے. آئی تھنک آگے کنورجنس ہو سکتی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو پراکسیز کا استعمال ہمارے ریجن میں کر رہی ہیں اسپیشلی کنٹریز لائک انڈیا, جو, اور انڈیا نے پاکستان کو بھی ڈیسٹیبلائز کیا, اور ایران اسرائیل کانٹیکسٹ میں ابھی ان کے جو موساد کے ساتھ کلیبریشن ہوئی ہے بالکل سامنے آ گیا, بالکل پکڑے گئے لوگ ان کے, ریکگنیشن ہے ان چیزوں. اچھا جنرل صاحب, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مذہبی اعتبار سے بھی خراسان جو ہے, خطہ خراسان جو ہے, وہ ایک ہسٹوریکل جو ہے اس کا ایک پہلو ہے, اور آنے والے دنوں میں گو کے فارمیشنز جو ہیں وہ رجسٹرڈ یا اناؤنس نہیں ہوئی ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جہاں دنیا اپنے مفادات کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے, لیگ آف نیشن کے بعد سے لے کر اب تک جتنی فارمیشن G8, G6, G20 ہوئی ہے, آکس ہے, کوارڈ ہے, اسی طرح برکس بنا, پھر اب پاکستان سارک اور SCO ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اور فارمیشن جو ہے جو کہ اب تک جس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے وہ بظاہر نظر آ رہی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے؟ کہ پاکستان کے لیے بڑا کریٹیکل ہے جی کوئی نئی ڈیولپمنٹ, خاص طور پہ آئی تھنک پاکستان ول ہیو ٹو بی ویری ویری کرافٹی. جب ہم کوئی ریلیجس لائنز کے اوپر یا سیکریٹیرین لائنز کے اوپر اگر کوئی الائنسز اس طرح بنتی ہیں تو وہ چیلنجنگ رہتی ہیں, یہ یاد رکھیے گا. یہ انٹرسٹ کی گیم ہے جی, یہ ریلیجن, سیکٹیرین, یہ ساری چیزیں, وہ ہم امہ کی بات کرتے ہیں. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی امہ کی جو زوال ہے اس کی وجوہات کیا ہے, میں نے کہا تھا کہ جی زوال اس چیز کو ہوتا ہے جو ایگزسٹ کرتی ہو. تو جب امہ اور یہ چیزیں اس وقت ریئلسٹکلی اگر دیکھا جائے تو وہ اس وقت اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی, بٹ کرافٹلی ہمیں دیکھنا ہوگا, کیئرفلی دیکھنا ہوگا. لیکن بیسک چیزیں یہ کہ ہم پولیٹیکل اکنامک جو کنورجنسز ہیں, اور خاص طور پہ کہ ہماری جو سیکیورٹی کنورجنسز ہیں, جب تک ہم سیکیور نہیں کریں گے اس ریجن کو, جب تک ہم اس ریجن سے جنگ کا خاتمہ نہیں کریں گے, تب تک ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. وہ یاد رکھیے گا, وہ ایران کی بھی نہیں ہو سکتی, پاکستان کی بھی نہیں ہو سکتی, افغانستان یا کسی بڑی طاقت کی بھی یہاں اسٹیبلٹی لائے بغیر وہ اپنا پرسو نہیں کر سکیں گے اکنامک پولیٹیکل آبجیکٹو. تو پاکستان بینگ اے نیچرل اسٹیبلائزر ان دا ریجن, اور اس نے یہ ثابت کیا بھی اپنے اعمال سے ثابت کیا ہے کہ اسٹیبلٹی کا حامی ہے, اور وداؤٹ پاکستان یہاں پہ اسٹیبلٹی پھر ایک برج بہت اچھا بن سکتا ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان, اور ہم رہے بھی ہیں, اور امریکہ اور چائنا دونوں اس کو قدر کی نگاہ سے اس رول کو ہمارے دیکھتے بھی ہیں. تو آئی تھنک ہمیں ریئلسٹکلی دیکھنا چاہیے چیزوں کو, اپنے انٹرسٹ آر مور امپورٹنٹ. پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے اس کو سامنے نظر رکھ کر ہم نے بہت کریٹیکل ڈیسیژن دینے, اور ہمارے لیے کیچ 22 بھی ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان بیلنس کریٹ کرنا, کیونکہ امریکہ اور ایران کا دیکھ لیں کانٹیکسٹ ڈفرنٹ ہے, چائنا امریکہ کا کانٹیکسٹ ڈفرنٹ ہے, اور چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے. آئی تھنک ہمیں ریجنل
कोऑपरेशन के साथ, अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ मिलकर आगे चलेंगे तो हम ज्यादा फायदे में रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, एक तो उन्होंने अपने तस्वीराती जो शराकतदार हैं उनका मीर साहब ने जिक्र किया, लेकिन मैं आपको याद होगा माजी में अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान गैर फितरी जो इत्तेहाद थे या इजलास हुआ करते थे, 6 फरीकी 4 फरीकी, जिसमें हिंदुस्तान अफगानिस्तान के साथ भी शामिल हो जाया करता था। आपको लगता है कि हमें फितरी इत्तेहादियों की तरफ जिस तरह पाकिस्तान की एक मूव नजर आ रही है, तो हमें नेचुरल राइज के साथ ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए और पूरी दुनिया अब फितरी इत्तेहादियों के साथ जो है वो हाथ मिला रही है? एक तो फितरी इत्तेहादी ज़ाहिर है पड़ोस पे हमारे हैं, और फितरी इत्तेहादी हैं। ईरान के हवाले से हमारा सदियों पुराना चोली दामन का साथ है सकाफत के लिहाज से, और हमारी बाकी तमाम जितनी भी मजहब के लिहाज से। इसी तरह अफगानिस्तान से भी बीच में अचकोले वगैरह बहुत सारे मामलात में आते रहे, लेकिन वो जो हमारी तारीखी हैसियत है इन ममालिक की हमारी नज़र में और हमारी उनकी नज़र में, वो तो उससे ख़त्म नहीं होती। उससे हटकर अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो चैप्टर 8 अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, उसके तहत इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसी के तहत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी है। ईरान दोनों का हिस्सा है, दोनों का वो मेंबर है। इसी तरीके से अफगान इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, वो पाकिस्तान दोनों का हिस्सा है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 8 के तहत ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इनका मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर इनका और हमारा ऑटोमेटिकली एक हमारा इससे कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन बनती है। और जब भी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन कोलैबोरेशन बनती है तो उसमें बायलैटरल एलिमेंट खुद ब खुद आ जाता है। तो उस लिहाज से तो अगर देखा जाए तो हम इन ममालिक के साथ हमें अभी नहीं, काफ़ी अर्सा पहले ही हमारे ताल्लुकात को इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन दुनिया में जियो पॉलिटिकल जो नशेबो फराज आते हैं उसकी वजह से भी ताल्लुकात थोड़े से उसमें अचकोले आ जाते हैं, तो फर्क आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। अब जो हाल ही में जब से ये हमारे फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है व्हाइट हाउस में, 1 घंटे के बजाय 2 घंटे का लंचन मीटिंग हुई है, और उसके बाद जो पजीराई मिली है फील्ड मार्शल को वहाँ, और मेरी पजीराई से मेरी मुराद अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो जिस शख्सियत को, जिस मुल्क की जिस शख्सियत को भी अगर ओवल ऑफिस का अगर विजिट कराया जाए, सैर कराई जाए, तो दुनिया को ये सिग्नल दिया जाता है कि इस अहमियत इस मुल्क को और इस मुल्क की शख्सियत को, मुल्क को हम अहमियत देते हैं। तो वो जब से सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तान की आफ्टर कोई तो अहमियत है जिसकी वजह से उसको इतनी अफजलियत मिल रही है। तो उसकी अहमियत रीजनल स्पेस स्टेबलाइजेशन, जिसका कि जिक्र हो भी रहा था और जिसका तस्करा पहले अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दिया है कि पाकिस्तान का एक उसमें फाल किरदार रहा है, खासतौर पर जो इस वक्त ईरान और इजराइल के मामला जो चल रहे थे और उसमें स्टेबलाइजेशन का जो, अगर ईरान ने हमारे और इंडिया के वक्त में जिनका हमने उनका शुक्रिया अदा किया, अगर उसमें किरदार अदा किया तो पाकिस्तान ने भी किरदार अदा किया इस मामले में। और वो आगे भी जो उनकी JCPOA वगैरह है, मेरा अपना तजिया ये है और काफ़ी सारे लोगों का कि पाकिस्तान उस मामले में भी एक स्टेबलाइजर का किरदार अदा करेगा, ताकि जो मिडिल ईस्ट के ममालिक जिनको इससे एतमाल हुआ करता था वो ऑलरेडी उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा शॉर्ट आंसर। ये अभी जो सिफारती ताल्लुकात जो है उसके मयार में बड़ी वाज़ेह एक शिफ्ट और एक तब्दीली जो है पूरी दुनिया में नज़र आ रही है, और हमेशा बहुत सारे ममालिक की कोशिश रही है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबरान हैं और बिलखुसूस P5 के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके साथ अपने रवाबित को ज़्यादा बढ़ाते हैं। हम अभी अपने बहुत सारे ऐसे नेबर्स हैं और जो हमारे एक पड़ोसी मुल्क के सताए हुए ममालिक भी हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात को किस तरह मजीद आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ नाकदीन का भी यही कहना है कि जो हमारे सिफारती ताल्लुकात हैं उसको वसत में ये ममालिक को भी ऐड कर दिया जाए तो UN में भी मददगार साबित हो सकते हैं, और ये जो जियो पॉलिटिक्स जो है इसमें बड़ी अहमियत है इसकी। यकीनन देखिए ना, एक हर मुल्क का एक वोट होता है जनरल असेंबली में, तो जो भी रेजोल्यूशन जाती है वहाँ, और उसमें अगर सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो जो 15 ममालिक बशमूल वो 5 परमानेंट मेंबर्स उनके वीटो पावर के मेंबर्स जो हैं उनकी तो अहमियत है ही है, लेकिन जो बाकी 10 ममालिक हैं उनकी अहमियत होती है। जो रेजोल्यूशन पास होते हैं वहाँ यूनानिमस,
اس میں یا جس ریزولوشن کو ویٹو نہیں کیا جاتا ہے، جیسے کہ فلسطین کے معاملے میں ویٹو کر دیا جاتا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی چند لمحے پہلے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں انہوں نے اندیا دے دیا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کر لیں گی، اور 143 ممالک نے پہلے بھی جنرل اسمبلی میں ریزولوشن پاس کیا تھا. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، لیکن جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کا نقطہ تھا، اسی نقطے کو میں چاہوں گا متین حیدر صاحب آگے بڑھائیں گے. میرا جو سوال تھا وہ ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی تھا. میں چاہوں گا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ ہم بہت سارے ممالک کو بدقسمتی سے سفارتی میدان میں جو ہے ان کے تعلقات کو اہمیت تو ہم نے ہمیشہ دی ہے پاکستان نے، لیکن ان کو نظر انداز کرنا بھی، ابھی جیسے ہمارے نیبر کنٹری ہے، ان کے ستائے ہوئے ممالک ہیں، بھوٹان ہے، نیپال ہے، مالڈیوز ہے، بنگلہ دیش ہے، باقی دیگر جو ممالک ہیں، پاکستان اب ان سے بھی اپنے تعلقات اور بی آر آئی کو لے کر کنیکٹیوٹی میں آگے بڑھ رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم نکتہ ہے یہ. اگر ہم دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں بہت بڑی تصویراتی تبدیلی آئی ہے. جو ہندوستان اپنے آپ کو ساؤتھ ایشیا کا بڑا لیڈر سمجھتا تھا، ایک زوم میں مبتلا تھا کہ میرے پاس بیسٹ رشین ڈیفنس سسٹم ہے، رافیلز ہیں، یہ تمام تر چیزیں، وہ 10 مئی کو وہ بالکل زمین بوس ہو گیا. اب بنگلہ دیش اور پاکستان کے سر یہ رافیل جو ہے نا، اس کو ہم اگر یہ کہہ دیں کہ را فیل، بالکل بہت خوبصورت آپ نے اشارہ دیا. سری لنکا کے ساتھ تعلقات ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں، نیپال، بھوٹان، افغانستان اور ایران کے ساتھ. آپ نے دیکھا افغانستان کے ساتھ. تو اس پورے خطے میں اب ہندوستان کا جو تصور تھا کہ جی میں ویسٹ کو سیکیورٹی پرووائیڈر ہوں، میں سیکیورٹی فراہم کر سکتا ہوں، میں آپ کے مخالفین کے لیے بیسٹ، وہ چیز بھی ختم ہو گئی. بڑا خوبصورت انہوں نے ریفرنس دیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لنچ کا ایٹ دا وائٹ ہاؤس. اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کی آگے اہمیت، اور ہمیں خاص طور پہ ایران پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو بیٹر بارڈر مینجمنٹ کی بات ہوئی ہے. ہم نے اپنے بارڈر مینجمنٹ کو مزید بہتر کرنا ہے، اور کاؤنٹر ٹیررزم کی آج بات ہوئی ہے، انسداد دہشت گردی کی. اس لیے کہ اگر ہم مل کے پاکستان، ایران، افغانستان، یہی ایک ٹرائی اینگل ہے جہاں پہ پاکستان کو آپ کے سامنے ایک بہت بڑی دہشت گردی کی جنگ کا سامنا ہے بلوچستان اور کے پی میں. تو ہمیں مل کے کاؤنٹر ٹیررزم کا کوپریشن کرنا ہے. اسی مہینے اسلام آباد میں پاکستان اور امریکہ کا انسداد دہشت گردی کا بھی ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے. اس میں ہمیں انہیں بتانا ہے. اچھا، جنرل صاحب نے بھی بڑا نقطہ اہم اٹھایا، جنرل زاہد محمود صاحب نے، بلوچستان کو لے کر، پراکسیز کو لے کر، کیونکہ ایران جو ہے اس کی بھی کہیں کہیں جو ہے اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، کچھ مجبوریاں بھی ہے. تو یہ جو بارڈرز میں کوارڈینیشن ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، اس کو بڑھا کے میرے خیال میں آج کے دورے کے بعد تو کچھ پراکسیز کو بڑی تکلیف بھی ہوئی. جی بالکل، یہ بڑا ہم آپ نے پوائنٹ کیے. بہت ساری جو پراکسیز ہیں، اور اسپیشلی ایران کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کا انتہائی مخلص دوست ہے. ابھی اس اسرائیل ایران کانفلکٹ میں جو سب سے بڑا نقصان پہنچایا وہ آپ کے مشرقی ہمسائے کے سٹیزنز نے ایران کے اندر جس طریقے سے اسرائیل کو جاسوسی اور انٹیلیجنس پرووائڈ کی. تو سب سے پہلے تو ایران کو یہ کرنا ہے کہ ایران کی سرزمین کے اوپر جتنے بھی انڈینز ہیں ان کو کہنا ہے کہ جی پلیز گو بیک، تھینک یو سو مچ. جو کوئی بزنس کرنے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے، وہ بزنس یا باقی چیزوں کی آڑ میں وہ جو ہے وہ خطے کے خلاف، ایران کے خلاف، پاکستان کے خلاف کلبوشن اسی کا 5-6 برس پہلے وہ اسی کا ایک پارٹ تھا. تو ایران اور پاکستان کو یہ ریئلائز کر دینا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی، کیونکہ پاکستان اور قطر نے چائنا کے ساتھ مل کے ایران اور سعودی عرب کی وزراء خارجہ کی جو ملاقات تھی اور وہ جو سارا روڈ میپ تھا وہ پورا، تو اس میں بھی پاکستان نے بڑا ایک کلیدی رول. تو آپ کو لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگز تھی وہ ختم ہو جائیں گی، انڈرسٹینڈنگز میں بدل گئی ہیں؟ یہ بالکل، یہ نہ صرف ساؤتھ ایشیا بلکہ مڈل ایسٹ، ویسٹ ایشیا، اور یہ جو پاکستان نے رول ادا کیا ہے قطر کے ساتھ، ایران، قطر، سعودی عربیہ، چائنا، اور اس سارے اس کانفلکٹ کے اندر پاکستان کی جو ڈپلومیسی تھی وہ بہت افیکٹو تھی. اور ریسنٹلی جو سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے ڈیفنس چیفز کی، سینٹ کام کے چیف کی موجودگی میں، اس سے تو پاکستان کا جو سیکیورٹی کا ایک سٹیچر ہے وہ نیا ویسے سینٹ کام کے میں بتا بھی دوں اپنے دیکھنے والوں کو بھی، سینٹ کام کے سربراہ نے آج واضح طور پہ، امریکی سینٹ کام کے سربراہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم انڈیا کی وجہ سے جو ہے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کر سکتے. ہمارے بہت دہشت گردی، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہمارے معاہدے اور ہم کام کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ یہ میں صاحب جیسے اساتذہ کے سامنے اب اتنی کھلی کتاب، اتنے لوگوں کا اپنا اپنا اوپینین آیا ہے. صرف یہ بتا دیجئے گا ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں جو ہماری اب ٹریڈ پارٹنرشپ کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں،
اس کو مزید وسعت کس طرح دی جائے گی؟ میں پہلے ایک کمنٹ دینا چاہتا ہوں جنرل کوریلا کے اوپر. انہوں نے کانگریس کی کمیٹی کے اندر کہا کہ پاکستان از اے فینومینل پارٹنر ان وار اگینسٹ ٹیررزم. اور جو پاکستان کی کاوشیں کہ ہمیں انڈیا، چائنا، رشیا اور کسی اور کی نظر سے نہ دیکھیں، ہمارے تعلقات انڈیپینڈنٹ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، اور وہ اس میں پاکستان سکسیسفل رہا ہے. اسی لیے پاکستان کو ڈی ہیفنیٹ کیا گیا انڈیا کے ساتھ. تو ایک تو یہ بڑی کامیابی ہے. دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس کو اب آج سب گلے پھاڑ پھاڑ کے ادھر ٹاک شوز کر رہے ہیں. جی ایکیڈیمیکلی سمجھتے ہیں 2-3 چیزیں. پہلے یہ کہ ایران پاکستان کے ریلیشن شپ کو آپ 3 C's میں دیکھیں. فرسٹ فیز میں کوآپریشن آپ کو نظر آتی ہے. 65-71 میں ایران عراق وار میں ہم نے ان کا ساتھ دیا، ہر کرٹیکل ٹائمز میں ساتھ کھڑے رہے. پوسٹ ریولوشن کے بعد کمپٹیشن بھی نظر آتی ہے، تھوڑی اریٹیشن بھی نظر آتی ہے، کوآپریشن بھی نظر آتا ہے افغانستان، سینٹرل ایشیا، بارڈر ایشوز کے اوپر. لیکن یہ جو 12 دنوں کی جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد کوارڈینیشن سے اسٹریٹجک سولیڈیرٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ فیز. اور یہ اس کی عکاسی ریفلیکشن، یہ آپ کا بڑی اہم ٹرم آپ نے استعمال کی. یہ ریفلیکشن ہے کس کی؟ گلوبل ساؤتھ کے جاگنے کی، جہاں پہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن نظر آ رہی ہے، جہاں ساؤتھ افریقہ فلسطینین مسئلہ اٹھا رہا ہے، جہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے اندر گلوبل ساؤتھ کا گریٹر رول ہونا چاہیے، جہاں پہ برکس اور SCO زیادہ اکنامکلی آپ کو ایکٹیو نظر آ رہی ہے. تو اس کو آپ گلوبل ساؤتھ کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں. جبکہ اسرائیل اور انڈیا اس وقت آپ کو ایکسٹینشن نظر آتی ہے، گو کہ ہم انڈیا کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں، ایکسٹینشن نظر آ رہی ہے گلوبل نارتھ کی ریپرزنٹیشن کی. اور وہ جو مینیفسٹ ڈیسٹنی کا دائرہ ہے اس میں اسرائیل نظر آتا ہے، بھارت نظر نہیں آتا، اور بھارت کو ہی نہیں سمجھ آ رہی. پاکستان کی فارن پالیسی کو بھی 3 C's میں آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. پاکستان کی فارن پالیسی ہے کوآپریشن ود اسٹریٹجک پارٹنرز، اور جو ہمارے کرٹیکل ٹائمز میں کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دوسرا کوآرڈینیشن ود دا ریجنل اینڈ ایکسٹرا ریجنل پاورز، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم چائنا اور امریکہ کے درمیان میں بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ایران اور امریکہ کے درمیان میں بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ریجن میں دوسرے پاورز کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. اور تیسرا کنیکٹیوٹی وچ از ویری امپورٹنٹ، جہاں پہ فقط سی پیک نہیں ہے، ابھی OAP سائن ہوا ہے. ازبکستان، افغانستان، پاکستان ریل روڈ کنیکٹیوٹی، کرگزستان کے ساتھ بلاک. اچھا میں ڈاکٹر صاحب کیونکہ اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ بھی کرنا ہے، ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، یہ سینکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ اپنا موقف بڑا تیزی سے تبدیل کر دیا ہے یہ اسرائیل اور ایران وار کے بعد، اور وہ جو حالت بنا دی اسرائیل کی. تو یہ فائنینشیل سینکشنز جو ہے اس میں ممالک جو ہے ان کو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ کافی حد تک طاقتور ہو جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میسج بھی ہے، اور اوورآل یہ سینکشنز کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے وہ بڑا واضح اور اب دنیا اس طرف دیکھ بھی رہی ہے؟ جی پاکستان نے تو بڑی چیدہ الفاظ میں بڑے واضح کر کے بتا دیا، اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ نہ اس میں ڈپلومیٹک فریم ورک سے آؤٹ ہوئے ہیں، نہ وہ لیگل فریم ورک سے آؤٹ ہوئے ہیں. تو لہٰذا پاکستان نے اپنی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ ہم ان سیکٹرز میں ان کے ساتھ کریں گے. اور پھر دورس بات یہ ہے کہ جو آگے ایران کے ساتھ معاہدہ ہوتا نظر آ رہا ہے P5+1 کا دوبارہ، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو سینکشن جو لگی ہوئی اس میں نرمی آ جائے گی یا ختم ہو جائیں گے آگے جا کے. یہ معاہدے تو موجود رہیں گے نا، اور ان معاہدوں کی وجہ سے اس وقت ایران کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ 4669 ہے، اور پاکستان کا صرف 1890 کے قریب ہے. تو ایران اس تمام مخدوش جو حالات سینکشن کی وجہ سے ان کے ہوئے ہیں، وہ اس کے باوجود اس کے پر کیپٹا انکم ہم سے زیادہ ہے. تو تجارت اس سے کرنا، ایران سے تجارت کرنا ایک ظاہر ہے ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے اور نیچرل. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جنرل صاحب کنکلوڈ کر دیجئے گا سر ایران کے حوالے سے. ایک تو جو پاکستان کا موقف تھا، اور انڈیا جو ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کی بگاڑ کی کوششیں کر رہا تھا. کبھی کہتا تھا چابہار میں اتنی جو ہے انویسٹمنٹ کر دی، کبھی وہ کہتا تھا کابل میں اتنی انویسٹمنٹ کر دی. انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی ہے سر، کہ یا جو ان کی اپنی سازشیں تھی وہ بے نقاب ہوئی ہیں؟ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں اینڈ میں یہی کہوں گا کہ ایک تو جو پراکسیز ہوتی ہیں ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، آف کورس لمیٹڈ ہوتے ہیں. دلی کا مسلمان کے لیے تو محبت اور ترقی کا جو خواب ہے وہ تو مودی نہیں دیکھتا، لیکن افغانی مسلمان کے لیے اس کو بڑی ترقی اور بڑی اس کی محبت جاگ جاتی ہے. تو دس از آل شریٹ. ٹھیک ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اس وقت ہندو زائنزم اور
جو جوئش زائنزم ہے اس کا شکار یہ پورا ریجن ہوا ہے جی ہاں اور ایک کی اپلیکیشن ڈائریکٹلی اگینسٹ ایران ہوئی ہے اور دوسرے کی ڈائریکٹلی اگینسٹ پاکستان ہوئی ہے اور ان دونوں کا گٹس جوڑ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں کا جو آپس میں ملاپ ہے وہ پاکستان کے لیے اور ایران دونوں کے لیے کوئی اتنی اٹس ناٹ اے گڈ نیوز. تو جب وہ دونوں زائنزم مل کے اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں اور یہ پھر بڑھے گا جی, ادھر سے اکھنڈ بھارت اپنے عزائم لے کر آگے اور بڑھے وہاں گا پہ گریٹر اسرائیل, بالکل سر. ایک جملہ میں جی جی سر, صرف- سر ٹائم بالکل. I think we have to be very very careful. اور ہمیں اب بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ایران, پاکستان, سعودی عربیہ, جارڈن, ہم لوگ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر آئی تھنک ہمارا فیٹ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا ٹھیک ہے. لائق لوگ جل صاحب ہے. بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا. کچھ آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی, آپ نے پھر بھی ہمیں وقت دیا, بہت مشکور ہیں آپ کے. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, متین حیدر صاحب, کیونکہ وقت کی بے وفائی کا ہمیں سامنے, ورنہ آپ کو جو ہے ایک موقع میں مزید دیتا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ڈاکٹر منور حسین صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے. درست, ہر وقت بر وقت.